اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما، جو رحم ہما، صلہ اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ منفرد شخصیت ہیں کہ جن کے ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کی دعا خود احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں فرمائی، اور ادھر نبی محتشم اور رسول مختتم کے لبحۂ مستجاب الدعوات سے یہ دعا نکلی کہ اللہم اید الاسلام بے عمر، یعنی اے اللہ عمر کو مشرف با اسلام فرما کر اسلام کی مدد فرما۔ اور ادھر وہ اسباب پیدا ہو گئے کہ اگلے روز عمر ابن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تمغہ عزت و تکریم سینے پر سجائے حرم کعبہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ تیغ برہ بے نیام اور زیب گلو اور کلمہ توحید و رسالت بشکل نعرہ سوئے آسماں محو سفر تھا، اور مشرکین کا غرور اور فخر کفار مکہ کا آج غارت ہو رہا تھا۔ نقیب نبوت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور محافظ ذات حبیب رب العالمین بنا ہوا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا و مولا کی حفاظت پر مامور و مستعد حرم میں اس شان سے داخل ہوا کہ اعلان کر رہا ہے کہ عمر پر اللہ نے کرم کر دیا ہے، میں نے دین برحق اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور جہاں جو کوئی بیٹھا ہے وہ وہیں بیٹھا رہے، اور جسے اپنے بچے یتیم کروانا ہو وہ رسول رب العالمین کی مزاحمت کو اٹھے اور میری تلوار کے سامنے آئے۔ سارا مجمع دم بخود ہے، سراسیمگی کا عالم ہے، اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور حیرت سے آسمان دیکھ رہا ہے۔ محافظت پر ایک طرف حمزہ ابن عبد المطلب ہیں اور دوسری طرف عمر ابن خطاب علیہ الرضوان ہیں۔ عمر گھر سے نکلے تھے چراغ حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گل کرنے کے لیے کہ نعیم بن عبداللہ جو اسلام قبول کر چکے تھے ان سے ملاقات ہو گئی، لیکن ابھی ان کا اسلام مخفی تھا۔ عمر کا رنگ اور تیور بدلے ہوئے دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا تو پوچھا کہ یہ برہنہ تلوار، یہ غضبناک چہرہ خیر تو ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر نے گرج کر کہا کہ جس نے اس شہر کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کرنے جا رہا ہوں، نہ بانس رہے گا اور نہ بانسری بجے گی۔ نعیم نے کہا کہ ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ نعیم نے عمر ابن خطاب کے غیظ و غضب کا طوفان
اپنی دانائی سے خود عمر کے گھر کی طرف پھیر دیا۔ یہ خبر عمر پر بجلی بن کر گری تھی۔ بہن کے گھر کا رخ کیا، دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کچھ کلام پڑھنے کی آواز سنائی دی، تو کان لگانے کی کوشش کی اور پھر زوردار دستک دی۔ بہن کی آواز آئی، کون؟ کڑکدار آواز میں گرج کر کہا، عمر ابن خطاب۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا، بہن سے بولے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو مرتد ہو چکی ہے اور نیا دین قبول کر لیا ہے۔ ہاتھ میں چھڑی تھی، اس سے بہن کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جس سے ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ پھر اپنے بہنوئی سعید بن زید کو بھی مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب عمر کی دست درازیاں حد سے بڑھ گئی تو بہن زخمی شیرنی کی طرح گرجی کہ اے بھائی، تو جو کر سکتا ہے کر لے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال، مگر کان کھول کے سن لے کہ میں یہ دین جو برحق ہے کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بہن کے عزم صمیم کے سامنے عمر نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ اچھا، وہ صحیفہ مجھے بھی دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ فاطمہ نے کہا کہ تم نجس اور ناپاک ہو، اور ناپاکی کی حالت میں تم اسے نہیں چھو سکتے، پہلے غسل کر لو، پھر وہ مقدس کلام میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ عمر نے غسل کیا، سورہ طہ سامنے تھی، چند آیتیں پڑھی کہ آنکھیں وضو کرنے لگی۔ بے قابو ہو کر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں کہ اپنی بگڑی سنوار لوں، اور بعجلت دار ارقم میں دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دامن کو جھٹکا دیا اور فرمایا کہ کب تک اسلام کے دشمن بنے رہو گے؟ یہ سنتے ہی عمر قدم بوس ہوئے اور اسلام قبول فرما لیا۔ اور یہ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کے 3 دن بعد ہوا، اور حضرت حمزہ سن 2 نبوی میں ایمان لائے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حوصلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔